اب جہنمیوں سے کہے گا او جہنمیوں سنو، آج کے بعد تم پر بھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ تم نے دنیا کے اندر منمانی زندگی گزاری اور تمہارے سامنے موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، آج کے بعد تم پر موت نہیں آئے گی۔ أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما آمين اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے، دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے، جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو، پھر جا کے حفاظت کیا مانی، پھر دے کی حفاظت لازم ہے، جب باطل سر پہ چڑھائے، جب باطل حق سے ٹکرائے، ایمان والوں بے خوف خطر پھر حق کی حفاظت لازم ہے، بزدل نہ بنو بزدل کے لیے جینا بگرا مرنا بگرا، جینے کو بھی ہمت لازم ہے،
مرنے کو بھی جرأت لازم ہے۔ حاضرین جمع، قابل قدر نوجوان، عزیز بچوں، بزرگوں، پردہ نشیں میری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کے خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الکونین، سید الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جس کے ہم اور آپ امتی ہیں۔ اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ حاضرین جمع، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے درمیان تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، وہ سورہ فرقان کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے درمیان آئیں گی۔ میں اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں، پروردگار عالم رب العالمین مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں بولنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے اس پر مجھے پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات آئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، ساروں کو رب العالمین پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر آپ کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم سبوں کے بچے ہیں، ہم بچے والے ہیں، بیوی بچے والے ہیں۔ کوئی یہ نہیں مناسب سمجھتا ہے کہ میرے بچے کی زندگی اچھی نہ ہو۔ ہر ایک کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بچے کی زندگی احسن ہو، بہترین ہو، خوشگوار ہو، خوشنما ہو، اچھی سے اچھی زندگی اس کے بچے پائے اور ہر پریشانی سے بچا رہے۔ یہ ہماری دلی خواہش ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں، ہم نہ اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اپنے بال بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے بال بچوں سے کہا ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، اللہ کی اطاعت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق زندگی بسر کرو؟ کبھی توفیق ہمیں نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اور دنیا کے چپے چپے کے اندر بسنے والوں سنو، اور دنیا کے خطے خطے کے اندر بسنے والوں سنو، غور کرو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہہ رہا ہے، ذرا غور کرو۔ جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے، عذاب نار سے رب العالمین دور ہی دور رکھ، پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جہنم رہنے اور ٹھہرنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، بری جگہ ہے۔
इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। और लोगों सुनो, ठहरने और रहने के लिहाज से जहन्नम बुरी जगह है, बदतरीन जगह है। दुनिया की हम किस कदर दुनिया के अंदर हमारी जिंदगी है, ये धूप की जो धूप होती है, धूप की धूप जो लगती है मेरे भाइयों, दुनिया की गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं करते। सूरज जब अपनी रोशनी देती है और उसके वजह से गर्मी फैलती है, गर्मी शदीद गर्मी में अपने आप को संभाल नहीं पाते। पंखा भी होता है, तरह तरह की जो है सहूलतें होती हैं, उसके बावजूद भी हम दुनिया की गर्मियों में इस कदर परेशान हो जाते हैं कि मेरे भाइयों, अगर रात में लाइट चली जाए, रात में अगर बिजली चली जाए तो मेरे भाइयों हमारी रात भर हमारी नींद नहीं होती है, हमारी आंखें नहीं लगती हैं, हम पूरी पूरी रात भर सो नहीं पाते हैं, जाग जाग करके जो है पूरी रात गुजार देते हैं। और लोगों सुनो, लेकिन हमें जो है तौफीक नहीं होती है कि हम अपने आप को और खुद को और अपने अहलो याल को, बच्चों को जज़ाब जहन्नम से बचने की तलकीन करें या फिर अपने आप को बचाएं। ये जुमे का दिन है, आज तो मस्जिद भरी हुई है, लेकिन यही मस्जिद पूरे इलाके के अंदर ये बीमारी फैली हुई है। गिने चुने चंद अफराद जो बूढ़े किस्म के ज़ईफ़ुल उमर को पहुंच गए हैं, ऐसे चंद अफराद अल्लाह के घर को आते हैं, आज़ान की सदाएं नौजवानों तुम्हारे कानों से भी टकराती है। मौज़िन जब हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद करते हैं, मस्जिद के मीनारों से आज़ान की सदाएं तुम्हारे कानों से टकराती है। और लोगों, तुम्हें आने की फुर्सत नहीं, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में पेश होने का वक्त तुम्हारे पास नहीं होता है। जरा गौर करो, अल्लाह के नबी इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को इस तरह से ये दुआ सिखलाते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। जिस तरह से एक उस्ताद, एक टीचर अपने स्टूडेंट को कोई चीज लिख करके देता है कि इसको याद करके तुम्हें कल आना है, इसको मैं सुनूंगा, तो वो स्टूडेंट याद करके आता है, अपने टीचर को, अपने उस्ताद को वो सुनाता है। मेरे भाइयों, इसी तरह से अल्लाह के नबी इमाम कायनात मक्का और मदीने की गलियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को इस दुआ को सिखलाया करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह मैं अज़ाबे जहन्नम से तेरी पनाह चाहता हूँ, जहन्नम के अज़ाब से रब्बुल आलमीन तेरी पनाह चाहता हूँ। मेरे भाइयों, और अल्लाह की नेक बंदों की सिफत ये है कि वो अज़ाब जहन्नम से पनाह तलब करते हैं, वो डरते हैं, खौफ ज़दा होते हैं, उनके दिलों के अंदर खशियत इलाही होती है, अल्लाह का डर होता है, उनके दिल में अल्लाह का डर बसा हुआ रहता है। जब कोई गलत काम करने जाता है तो सोचता है कि इसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन अता करेगा। गलत करता है, खैर के काम करता है, शर के काम करता है, फौरन दिमाग में आता है, बात सोचता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो सोचने की जो है सलाहियत अता फरमाई है। बंदा सोचता है इस काम को अगर हम करेंगे तो इसके बदले में जो है कल क़यामत के दिन हमें सज़ा मिलने वाली है। और जब खैर के काम करते हैं तो खुशी खुशी करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम कल क़यामत के दिन इसका सिला अता फरमाएगा, इसका बदला अता फरमाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो खैर के काम करते हैं इंदा रब्बिहिम, उसका सिला रब्बुल आलमीन के पास है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के पास है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत मांगे, जन्नत सवाल करे,
لیکن مانگنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھلائی ہے. مانگنے کا طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے. من سال اللہ الجنت 3 مرات، جو شخص جنت کو 3 مرتبہ اللہ سے طلب کرے، اللہ رب العالمین سے مانگے، پروردگار عالم سے مانگے. جنت کو دیکھا نہیں، جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور خواہش کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بھائیوں، ایک حدیث کے اندر، حالانکہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما لا عین رات. اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں. کس کے لیے؟ اپنے نیک بندوں کے لیے. ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے. ما لا عین رات، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور لوگوں سنو، کسی انسان کے دل میں تصور بھی وہ نہیں کرتا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. ان کے تصورات سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کے اندر نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں. تو جب بندہ اللہ رب العالمین سے جنت سوال کرے، اور طریقہ ہے کہ جب آدھی رات ہو جائے، اللہ کے گھر میں آؤ، ہاتھ اٹھاؤ، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے مانگو. اور میرے بھائیوں، آدھی رات کے بعد اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اللہ آتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کر دوں. اور لوگوں، خدا کی قسم مگر مانگ کر کے تو دیکھو، اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. مانگ کر کے دیکھیے میرے بھائیوں. من سال اللہ الجنت 3 مرات، جو شخص 3 مرتبہ جنت مانگے، اے اللہ مجھے جنت چاہیے، جنت میں جانے کی خواہش ہے. جنت کہتی ہے قالت الجنہ، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. لیکن مانگنے کا طریقہ ہونی چاہیے. جنت کیسے مانگو گے؟ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، نماز پڑھنے کی فرصت ہمارے پاس نہیں، جنت کہاں سے اللہ سے مانگو گے؟ مسجد میں اذان ہوتی ہے، چند ضعیف قسم کے لوگ جو بڑھاپے کے دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، ایسے چند افراد آتے ہیں اور ایک امام صاحب ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اور جو شخص اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، اے اللہ الہ العالمین مجھے عذاب جہنم سے رب العالمین پرے ہی پرے رکھیو، دور ہی دور رکھیو. تو جہنم کہتی ہے قالت النار، جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اسے جہنم سے دور کر دے، اے اللہ اسے جہنم سے پرے ہی پرے رکھ. ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں. ایمان تو ہے، کامل ایمان ہے، پکا اور مکمل ایمان ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے آپ کہ دنیا کی آنچ، دنیا کی آگ سے 69 گنا بڑھ کر کے جہنم کی آگ ہے. اس آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا. جہنم کے اندر اتنی شدید گرمی ہے کہ جہنم نے بعض حصے کو بعض نے بعض حصے کو کھا لیا.
اللہ رب العالمین سے جہنم شکایت کرتے ہیں، الہ العالمین اے اللہ مجھے سانس لینے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ میرے باز نے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی جہنم کو اجازت دے دی۔ لوگوں ذرا غور کرو، جب جہنم سانس کو باہر کرتی ہے تو پورے دنیا کے اندر گرمی پھیل جاتی ہے اور ہم اس گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ جب جہنم سانس باہر نکالتی ہے تو پوری دنیا کے اندر بعض جگہوں پر گرمی نہیں ہوتی، وہ الگ سی بات ہے، وہ الگ میٹر ہے، لیکن ہم اس گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اور جب جہنم اپنے سانس کو اندر کھینچتی ہے تو پوری دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ سردی پڑ جاتی ہے، تھرتھراتی ہوئی کپکپاتی ہوئی ٹھنڈی پڑتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ جہنم میں لوگوں ذرا غور کرو، یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگر فلاں شخص جہنم میں جائے گا تو ہم بھی دیکھ لیں گے، ہم بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیو، میرے پیارے ساتھیوں، ہم دنیا کی آنچ کو برداشت نہیں کر پاتے، ہم دنیا کو آگ کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر دنیا کی آگ ہمارے جسم کے کسی بھی حصے میں لگ جائے، خدا کی قسم اگر رات میں لگ جائے تو پوری رات ہماری بیکار ہو جاتی ہے، پوری رات ہم سو نہیں پاتے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے، اللہ عز و جل نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا، آرام کرنے کے لیے بنایا، لیکن ہم پوری رات بھر سو نہیں پاتے، ہمیں چین نہیں ملتا ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمارا دل کو ہم جو ہے مطمئن ہو کر کے سو نہیں پاتے، پوری رات بھر ختم ہو جاتی ہے، جاگ کر کے پوری رات ہم ختم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے کہ ایک شخص ہے، ہم اور آپ اپنے اس پیشانی، اس چہرے سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کتنا ہمیں محبت ہوتی ہے، کس قدر ہمیں محبت اپنے چہروں سے ہوتی ہے کہ ذرا سا اگر خروش لگ جائے، ذرا سا اگر نشان پڑ جائے تو ہم فوراً ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں کہ اگر چہرے پر اگر نشان رہے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ تمہارے چہرے پر نشان کہاں سے آیا، یہ نشان کس چیز کا ہے، کیسے پڑ گیا نشان؟ لوگ تو سوال کریں گے، لوگ تو پوچھیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ اور لوگوں، خدا کی قسم، جب لوگ جو جہنمیوں پر جب جہنم کی آگ ان کے چہرے پر وار کرے گی، یہ چہرہ میرے بھائیوں پورا تہس نہس کر کے رکھ دے گی جہنم کی آگ۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، یا پھر ان کے چہرے جب جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں آگ میں جو ہے گھسیٹے جائیں گے تو میرے بھائیوں وہ کہیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ایک کاش ہم دنیا کے اندر اللہ کی بات مانی ہوتی، اللہ کی اطاعت کی ہوتی، جو ہے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق دنیا کے اندر ہم نے زندگی نہ گزاری ہوتی۔ ذرا غور کرو، وہ کہیں گے، وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم اللہ رب العالمین یقولون، وہ کہیں گے اطعنا اللہ، اللہ کی اطاعت کی ہوتی، جو ہے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی نہ گزاری ہوتی۔ لوگوں ذرا غور کرو، واطعنا اللہ واطعنا الرسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میرے بھائی، وہاں پر پچھتاؤ گے تو کوئی کام کا نہیں۔
پچھتانا یہاں پر ہے، یہاں پر اپنے آپ پر پچھتاؤ کہ ہماری جو ہے آدھی زندگی بیت چکی ہے اور ہم نے کبھی عبادت نہیں کی، اللہ رب العالمین کے گھر سے رشتہ نہیں جوڑا، اللہ رب العالمین کے گھر سے ہمارا کوئی ناتا نہیں۔ میرے بھائیو، اگر کامیاب و کامراں بننا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کے گھر سے، پروردگار عالم کے گھر سے رشتہ جوڑیے اور اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیے۔ آئیے ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن ہوگا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر کبھی فقیری، لاچاری، بے بسی، مفلسی کو نہیں دیکھی ہوگی۔ ایک خوشگوار زندگی گزارنے والا شخص، شہنشاہ اور بادشاہوں والے جن کو دنیا کے اندر زندگی ملی ہوگی، کسی چیز کی دنیا کے اندر اس کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، ان کو لایا جائے گا، لیکن بندہ جہنمی ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی امام کائنات فرماتے ہیں، امام الرسل فرماتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سِبْغًا، اسے جہنم میں ایک گوتا لگایا جائے گا اور لگانے کے بعد فوراً اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ثم یقال، پھر ان سے پوچھا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، یا ابن آدم، اے ابن آدم، حل رأیت خیرا قط، اے ابن آدم بتا۔ جب ان سے سوال کیا جائے گا، جب ان سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم بتا، تم نے دنیا کے اندر کبھی دنیا کے اندر تم کبھی آسودہ حال رہے، تم کبھی دنیا کے اندر خوشگوار تم نے زندگی پائی تھی، کبھی تم جو ہے خوشنما اور بہترین دنیا کے اندر تمہیں زندگی ملی تھی؟ وہ کہیں گے الہ العالمین نہیں، میں نے دنیا کے اندر کبھی خوشحالی نہیں دیکھی، دنیا کے اندر ہم کبھی آسودہ حال نہیں رہے تھے۔ صرف ایک گوتا لگایا جائے گا، فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سِبْغًا، اور پھر اس کے بعد اسے لگانے کے بعد اسے وہاں سے اٹھا لیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ایک جو ہے امیر گھر کے جو ہے صاحبزادے ہوتے ہیں، ایک امیر کے صاحبزادے ہوتے ہیں جن کو ہر طرح کی خوشیاں جو ہے نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان کو لا کر کے جو ہے دیہات میں ان کو لایا جائے، ایک غریب کے یہاں ان کو کچھ دن ٹھہرایا جائے تو وہ یاد کہے گا کہ ہم محل میں رہتے تھے، ہماری زندگی ایسی تھی، ہماری زندگی وہاں اس طرح سے کٹا کرتی تھی، ہماری زندگی اس طرح سے کٹتی تھی۔ میرے بھائیو، وہ ہمیشہ یاد کرے گا، ہمیشہ یاد کر کر کے وہ روئے گا۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کی قسم ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے، پروردگار عالم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوچنے کی جو ہے صلاحیت عطا فرمائی ہے، عقل سلیم سے نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، صرف جو ہے جہنم میں ایک گوتا بندہ کو لگائے گا اور اٹھانے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا، تم کبھی دنیا کے اندر خوشحال رہے تھے، تمہیں خوشگوار زندگی ملی تھی، تمہیں اچھی زندگی ملی تھی، تمہیں بہترین زندگی ملی تھی؟ وہ کہے گا، الہ العالمین، اللہ کی قسم ہم نے کبھی جو ہے دنیا کے اندر خوشحالی نہیں دیکھی۔ یہ جہنم کا حال ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، یہ حدیث آپ کو جو ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ جو ہے حدیث آپ کو مل جائے گی، اور جو ہے یہ منظر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو چکا ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں جا چکے ہوں گے، فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے
اور جنتی جس نے دنیا کے اندر میرے بھائیو اللہ کی اطاعت کی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق جس نے زندگی گزاری، اپنی زبان سے جو ہے کسی کو تکلیف نہ دی ہوگی، رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، استطاعت کے بعد اس نے جو ہے بیت اللہ کے حج اس نے کیے ہوں گے، میرے بھائیو جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، میرے بھائیو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے تو حکم کے تعمیل کریں گے، میرے بھائیو فرشتوں کو کہا جائے گا اوتی بالموت، موت کو لایا جائے، فرشتے فوراً موت کو لائیں گے، ایک مینڈے کی شکل میں لائیں گے، پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا حتی یجعل بین الجنت والنار، فرشتوں سے کہا جائے گا اور فرشتوں اسے جنت اور جہنم کے درمیان حتی یجعل بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان بیچو بیچ میں رکھ کر کے اس موت کو ذبح کر دو، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کیا کون ہے، کہے گا اللہ میں جانتا ہوں یہ موت ہے، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا یہ کون ہے، جنتی لوگ اور جہنمی دونوں کہیں گے الہ العالمین کو پہچانتا ہوں یہ موت ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا ثم یذبح، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، اللہ حکم دے گا ذبح کرنے کا، اللہ رب العالمین کے حکم کے تعمیل فرشتے میرے بھائیوں موت کو ذبح کر دے گا، اور دنیا کے اندر رہنے والوں اور دنیا کے چپے چپے کے اندر بسنے والوں اور نوجوانوں، تمہیں کبھی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، تم تو صرف منمانی زندگی گزارتے ہو، اور منمانی زندگی گزارنے والوں اور لوگوں ذرا غور کرو، جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا میرے بھائیو ایک اعلان کرنے والا اعلان کر کر کہے گا ینادی مناد، پکار پکار کر کے کہے گا جس کی آواز جہنمی بھی سنیں گے اور جنت والے بھی جن کی صدائیں سنیں گے آواز کو سن سکیں گے، پکار پکار کر کہیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں لا موت، اے جنتیوں تم پر کبھی موت نہیں آئے گی، اے جنتیوں سنو تمہیں کبھی مرنا نہیں پڑے گا، تم نے دنیا کے اندر بڑی پریشانی چلی ہے، اے اللہ رب العالمین نے جس کو دنیا کے اندر غریبی دی ہوگی، غریبی والی زندگی پا کر کے بھی اللہ رب العالمین کی جو ہے منشا کے مطابق، ہم نے اپنے منشا کے مطابق نہیں، اللہ رب العالمین کی جس نے عبادت کی ہوگی اور اپنے جوانی کو عبادت کرتے ہوئے اپنے زمانے کو خفایا ہوگا، میرے بھائیو اپنی جوانی کو گزاری ہوگی، ذرا غور کرو، جنتیوں کو یہ بشارت دی جائے گی او جنتیوں سنو آج کے بعد تم پر موت نہیں آئے گی، پھر وہی پکارنے والا اعلان کر کے کہے گا او جنتیوں سنو سنو آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، اب جہنمیوں سے کہے گا او جہنمیوں سنو آج کے بعد تم پر بھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ تم نے دنیا کے اندر منمانی زندگی گزاری اور تمہارے سامنے موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، آج کے بعد تم پر موت نہیں آئے گی۔ جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اس الفاظ کو سنیں گے، اس جملے کو سننے کے بعد اس کے غم میں مزید اضافہ ہو جائے گا، میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، ہم دنیا کے اندر کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانی کے شکار ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں الہ العالمین اے اللہ ہمیں موت دے دے، اے اللہ تو نے مجھے اس طرح سے تکلیف دی ہے، اے اللہ اس پریشانی کو میرے اندر جھیلنے کی صلاحیت نہیں، اے اللہ اس پریشانی کو میں اٹھا نہیں سکتا، اے اللہ تو مجھے موت دے دے، اے اللہ میں نہ اٹھ پاتا ہوں نہ بیٹھ پاتا ہوں، اے اللہ
میں चरपाई के ऊपर बैठ करके खाना खाता हूँ, पेशाब भी करता हूँ। अल्लाह चरपाई पर लेटे लेटे रब्बुल आलमीन जो है रब्बुल आलमीन क़ज़ाए हाजत करता हूँ, लेटरिन करता हूँ, पेशाब करता हूँ। इलाहुल आलमीन मेरे बिस्तर गंदे हो जाते हैं, मेरे बाल बच्चे इसको करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। रब्बुल आलमीन तू मुझे इस तरह से अज़ाब में क्यों मुब्तला किया है? रब्बुल आलमीन तू मुझे मौत दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मौत मांगने लगता है। दुनिया के अंदर तो मौत मांग लेते हो, लेकिन तुम्हारे सामने मेरे भाइयों, जहन्नमियों के सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौत को ज़िबह कर देगा। जहन्नमियों पर मौत नहीं आएगी, मरना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अजाब चखना है। और क्या तुम्हें जिस तरह से यहाँ जिंदगी गुजारते हो, रात होती है, तरह तरह के खाना खाते हो, बिस्तर पर लेट करके पूरी रात गुजार देते हो, नमाज की तौफीक नहीं होती है? ऐसे नहीं मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, खुदा की कसम, जब वो भूख भूख चिल्लाएंगे, इन्ना शजरत ज़क़ूम, ऐसे कांटेदार और तांबे वाले फल दिए जाएंगे, कांटेदार दरख्त के फल दिए जाएंगे, वो भी तांबे के फल होंगे। अल्लाह अकबर। जब वो खाएंगे मेरे भाइयों, उसके पेट के आंतों को काट करके रख देंगे। जब वो चिल्लाएंगे, इलाहुल आलमीन पानी चाहिए, अल्लाह पानी पीना चाहता हूँ, और लजीज पानी पीने वालों और ठंडे ठंडे पानी पीने वालों और अल्लाह की नाशुक्री करने वालों, जरा गौर तो करो। जब वो पानी पानी जहन्नमी चिल्लाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ता को हुक्म देगा, खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। मेरे भाइयों, डबकता हुआ पानी दिया जाएगा। जब जहन्नमी पिएंगे मेरे भाइयों, ज़बान को काटते हुए, पेट के आंत को काटते हुए बाहर निकल जाएंगे पानी। जहन्नमी इस तरह से रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि आंख से आंसू के जगह आंसू खत्म हो चुके होंगे, खून निकलेगा ये आंख से। मेरे भाइयों, अल्लाह से कहेगा मौत दे दो। इलाहुल आलमीन मरना चाहता हूँ, अल्लाह तू ऐसी जिंदगी मुझे दी है, रब्बुल आलमीन मुझे मौत दे दीजिए। अल्लाह मैं मरना चाहता हूँ, मौत को गले लगाना चाहता हूँ रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा नहीं, तुम्हें मौत अब नहीं आ सकती है। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, गौर करने की बात है, गौर करने का मकाम है। मेरे भाइयों गौर कीजिए। रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा, अल्लाह न खाने को कुछ, न पीने को कुछ, अल्लाह ऐसी जिंदगी से भले रब्बुल आलमीन हमें मौत दे दीजिए। किसी को आग टखनों तक खा चुकी होगी, किसी को यहाँ तक, किसी को घुटने तक, किसी को कमर तक, किसी को मुंह तक जहन्नम की आग खा चुकी होगी, चमड़ी जल कर के राख हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी चमड़ी अता कर देगा, ले अज़ूकुल अज़ाब, ताकि अज़ाब काटने में तुम्हें कोई कमी ना हो, तुम्हें कोई कमी ना पड़े। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, और जब जहन्नम वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्नह, और जब जहन्नमी लोग, जहन्नमी जब जन्नतियों को देखेगा कि दूध की नहरें, शहद की नहरें हैं, मेरे भाइयों शराब की नहरें हैं, लज्जतल लिशारिबीन, और बड़े मजे हैं, बड़े मजे से वो पी रहे, खा रहे हैं। सोने और चांदी के माल जन्नतियों के पास है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया है, परवरदिगार आलम ने अता फरमाया है, रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है। वो जन्नतियों से जहन्नमी सवाल करेंगे, वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्नह, ओ जन्नतियों में तुम्हें पहचानता हूँ, तुम दुनिया के अंदर हमारे दोस्त हुआ करते थे। ओ जन्नतियों, ओ जन्नतियों सुनो, ओ जन्नतियों सुनो, मुझे सिर्फ मैं शहद नहीं खोज रहा हूँ, मैं आपसे पांच जो है मेरे भाई दूध नहीं मांग रहा हूँ। कौन कहेगा? जहन्नमी लोग जन्नतियों से कहेगा,
کہ او جنتیوں اللہ رب العالمین نے تمہیں ہر چیز عطا فرمایا ہے، صرف مجھے جو ہے پانی دے دیجئے، پانی دے دو۔ پانی کا سوال کریں گے جہنمی، میرے بھائیوں جنتی اب جواب کیا دے رہے ہیں کہ آؤ جہنمیوں سنو سنو، تم پر جو ہے جنت کی نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دی ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، میرے دوستو وقت ہو چکا ہے، آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سبوں کو الہ العالمین عذاب جہنم سے بچا، عذاب نار سے بچا۔ رب العالمین ہم سبوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سبوں کو عذاب جہنم سے پناہ مانگنے کی جو ہے توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سبوں کو دنیا کے اندر رہ کر کے جو ہے جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رب العالمین جو مسلمان بھائی جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما، رب العالمین ان کی مغفرت فرما، کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و اونچا مقام عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام